الحمدللہ الہادی الدلیل والصلاة والسلام علی رسولہ الداعی الجمیل وعلی آلہ واصحابہ بالغدو والاصیل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق بیسک اور ضروری معلومات کو بیان کرنا ہے کہ اسلام میں قربانی کا مطلب اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لغت کے اوپر کلام کریں گے، اس کے معنی کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کی اسلام میں جو شرعی حیثیت ہے اس کو بالتفصیل بیان کریں گے۔ چنانچہ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قربان سے بنا ہے، اور جو قربان ہے یہ کاروبا سے ہے، جس کا مطلب ہے قریب ہونا۔ سامعہ سے بھی یہی مطلب ہے اور کاروما باب سے بھی یہی مطلب ہے۔ تو قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو قربان کا جو مطلب لغت میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ ذبیحہ ہو یا کچھ اور ہو۔ تو قربانی کے اندر جو آخر میں یا لاحقہ بطور نسبت کے ہے، یعنی وہ جانور جو حج یا عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی روح سے علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر اس کی تعریف بیان کی ہے کہ فرمایا مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے، اور عرفاً کبھی اس جانور کو بھی قربانی کہتے ہیں جس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی کا معنی اور اس کا مطلب تھا، جس کو لغت کے اندر علماء نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وضاحت موجود ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر کتاب الاضحیہ کے اندر صراحت فرمایا کہ قربانی واجب ہونے کی مخصوص شرائط ہیں، جس بندے میں یہ شرائط ہوں گی اس کے اوپر قربانی ہوگی، جس میں یہ شرائط نہیں ہوں گی اس کے اوپر قربانی بھی شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہوگی۔ فرمایا قربانی واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، شرعی مسافر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو، یعنی وہ کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی مالیت کا وہ شخص مالک ہو، اس کی ضروریات اور اس کی حاجات سے اضافی رقم اس بندے کے پاس موجود ہے۔ تو اگر جس کے اوپر سال نہیں گزرا لیکن قربانی کے وقت کے اندر وہ شخص مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر شرعاً قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کی مخصوص شرائط ہیں، جس بندے میں یہ شرائط ہوں گی اس کے اوپر قربانی ہوگی، جس میں یہ شرائط نہیں ہوگی اس کے اوپر قربانی بھی شرعاً لازم نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو قربانی کا وقت ہے 10، 11 اور 12 ذی الحجۃ الحرام، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اس پورے وقت کے اندر ان تمام شرائط کا وہ شخص جامع ہو، یعنی تمام شرائط اس بندے کے اندر موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پورے وقت کے اندر کسی حصے میں بھی اگر یہ شرائط پائی گئیں اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی ایک شخص ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن تو مالک نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، لیکن عید کے اگلے دن اس بندے کے پاس اتنی اضافی رقم آ گئی کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ وقت ہے۔ جو ہی وہ وقت آ گیا، شرائط وجوب پائی گئیں، اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور اس قربانی کا جو رکن ہے وہ مخصوص جانوروں میں سے کسی جانور کی قربانی کی نیت سے اس کو ذبح کرنا ہے۔ مخصوص جانوروں میں سے یعنی اونٹ، گائے یا جو اس کے انواع ہیں، اسی طرح بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، ان کو جو ہے وہ ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو یہ قربانی کا رکن ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ جہاں تک قربانی کے حکم کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمایا کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر قربانی واجب کی تھی، جب اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو کر لیا تو یہ شخص بری ذمہ ہو گیا۔ اور اگر اچھی نیت سے قربانی کی ہے،
ریا وغیرہ دکھلاوے کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا یہ ضروری ہے تاکہ یہ شخص ثواب کا بھی مستحق ہو سکے۔ باقی اگر کوئی شخص قربانی کا انکار کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی علماء نے صراحت فرمائی، چنانچہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف جدید رضا فاؤنڈیشن جلد 14 صفحہ نمبر 323 کے اندر اس چیز کی صراحت فرمائی اور حکم کو بیان کیا کہ قربانی کا انکار یہ دلالت ہے، گمراہی ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ بہرحال یہ ضروری اور بیسک وضاحتیں تھیں جس کو علماء نے اپنی کتب کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جن کی معلومات ہونا بھی مسلمان کے لیے فائدے سے کم نہیں۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔